بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس درس کے اندر عقیدہ طحاویہ کے اس کتاب کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر جس طرح ہم نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تعارف مختصر تعارف پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا مختصر تعارف ہم نے سیکھا ہے اور اہل سنت والجماعت سے کون لوگ مراد ہیں وہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو عقیدہ طحاویہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری۔ شیخ امام فقیہ علم الانام یعنی لوگوں کے سردار، حجۃ الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی انہوں نے کیا فرمایا؟ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف و یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وما یعتقدون من اصول الدین وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس طرح میں نے گزشتہ سبق کے اندر ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کا جو اصل نام ہے وہ ہے بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ۔ تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ کس اعتبار سے؟ علی مذہب فقہاء الملہ، جو ملت کے امت کے جو فقہا ہیں بڑے بڑے، ان کے مذہب کے مطابق۔ وہ کون ہیں؟ ان کے نام لے رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ امام ابو یوسف، امام یعقوب بن ابراہیم انصاری، اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ائمہ ثلاثہ بھی فقہا کی اصطلاح میں ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور اگر امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے تو ان کو صاحبین بھی کہتے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے تو ان کو طرفین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق وما یعتقدون من اصول الدین، اور جو اصول دین کے مطابق وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور رب العالمین کے لیے جس چیز کو وہ دین بنائے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کا ذکر ہے، یعنی خالص عقیدے کا بیان ہے اس کتاب کے اندر۔ مذہب کہتے ہیں روشن طریقہ، روشن رستہ یا اعتقاد۔ اسی طرح جو مذہب ہے اس کی جمع آتی ہے مذاہب۔ تو اسلام کے مشہور 4 مذاہب ہیں۔ جو دین ہے، دین اسلام کے اندر ایک ہی ہے، کوئی دوسرا دین نہیں ہے، بلکہ مذاہب بہت زیادہ ہیں، اور جو دین ہے، دین صرف اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہاں مذاہب متعدد ہو سکتے ہیں، جس طرح اسلام کی مشہور 4 مذاہب ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مسلک ہے یہ، اس طرح مالکی ہے، حنبلی ہے، یہ 4 فقہا ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فقہا ہیں، لیکن وہ اس طرح معروف نہیں ہیں جس طرح یہ 4 معروف ہیں۔ ان جو دیگر فقہا ہیں ان کے بھی معتقدین، ان کے بھی پیروکار اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ 4 جو ہیں یہ سب سے زیادہ پائے جانے والے اس دنیا کے اندر 4 مذاہب ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگ پائے جاتے ہیں جو متعلق ہیں وہ حنفی مسلک کے ہیں۔ فقیہ جو ہوتی ہے،
فقیہ یہ جمع ہے، فقیہ کہتے ہیں اس شخص کو جو علم حدیث پر مکمل عبور رکھتا ہو اور علم حدیث سے، قرآن سے مکمل طور پر استنباط کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک ذخیرہ جمع کرے اور لوگوں کے مسائل اس سے اکٹھے کرے قرآن اور حدیث سے۔ علم فقہ جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ ملت کہتے ہیں مذہب اور شریعت کو۔ اسی طرح وما یعتقدون کہ جس چیز کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اس کا جو ذکر ہے، یہ ہم نے شروع میں پڑھا ھذا ذکر بیان عقیدتی، تو اس کے ساتھ ھذا ذکر ما یعتقدون من اصول الدین، کہ یہ اہل سنت والجماعت یعنی ان جن ائمہ کا نام لیا ہے، ان کے مذہب کے مطابق عقیدے کا ذکر ہے، اور وما یعتقدون اور ذکر ہے اس چیز کا جس کا وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ ائمہ اعتقاد رکھتے ہیں اصول دین میں سے، اور اس کو دین بناتے ہیں اور دین اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ توحید باری تعالیٰ کے متعلق ہم اس اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں، یعنی وہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے، ان ائمہ حضرات کا ہے، اس عقیدے کا ہم اظہار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ بنیادی چیز ہے عقائد میں سے۔ اگر باقی آدمی عقائد رکھے اور عقیدہ توحید میں کچھ خلل آ جائے تو باقی عقائد بھی کسی کام کے نہیں رہتے۔ باقی عقائد کی سب کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے۔ تو اس کے متعلق تقریباً توحید کے متعلق 17 یا 18 عقائد اس میں ذکر کیے جائیں گے، اور مختلف چیزیں اس کے اندر ذکر کی جائیں گی، اور عقیدہ توحید پر نہایت تفصیل کے ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث فرمائی ہے۔ اس میں جو پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا اسم، یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جس طرح 99 نام ہیں، تو 99 ناموں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کو جمع بھی کیا ہے 99 سے زائد ناموں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن جس طرح انسان ہے اس کا ایک اپنا ذاتی نام ہوتا ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ ایسے ایک آدمی ہے وہ جج بھی ہے، ایک وہ قاری بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے۔ تو اب نام تو اس کا ایک ہی ہے، مثال کے طور پر اس کا نذیر نام ہے ایک، لیکن اس کی صفاتی جو نام ہے وہ بہت سارے ہیں۔ انسان کا جس طرح ایک ذاتی نام ہوتا ہے، صفاتی نام متعدد ہو سکتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے بھی جو ذاتی نام اللہ ہے، اللہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، اور صفاتی جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید باری تعالیٰ سے اس لیے ابتدا کی کہ توحید جو ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، عبادات میں بنیادی رکن ہے۔ اس وجہ سے توحید کو بنیاد بنا کر اس سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا۔ جس طرح ہم خطبے کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ حدیث مبارکہ، ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے وحدوا فإن التوحید رأس الطاعات، کہ توحید کا اقرار کرو، موحد بن جاؤ، اس لیے کہ توحید تمام عبادات کا سر ہے، تمام عبادات کی بنیاد ہے، تمام عبادات کی راس ہے۔ راس عربی میں کہتے ہیں سر کو۔ جس طرح انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، انسان کا ایک پاؤں کاٹ لیا جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ ضائع ہو جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور باقی اعضاء جسم کٹ جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جب انسان کا سر کٹ جائے تو باقی اعضاء کتنے ہی صحت مند کیوں نہ ہوں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو راس عربی میں کہتے ہیں سر کو، اور توحید کو بھی طاعات کا، عبادات کا راس کہا گیا ہے، سر کہا گیا ہے۔
جس انسان کے اندر توحید نہیں ہے تو اس کی عبادات بھی کسی کام کی نہیں ہے. اس کے باقی چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا رکھتا ہو، چاہے وہ نبی علیہ السلام کو رسول مانتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو، آخرت پہ یقین رکھتا ہو، لیکن اگر توحید پر اس کا ایمان نہیں ہے تو باقی عقائد بھی، باقی اعمال بھی، باقی عبادات بھی اس کی کسی کام کی نہیں ہے، وہ سب کی سب ضائع ہیں. تو اسی وجہ سے جو بنیاد ہے راس الطاعات ہے، یعنی عقیدہ توحید کو سب سے پہلے ذکر کیا. پھر عقیدہ توحید کے اندر جو اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ وہ ذات کے ساتھ متعلق ہو، اور دوسرا یہ ہے ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ اس کو ہمیشہ دوام ہی دوام ہے. وہ الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کی دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اس کو میں آپ مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ جس طرح انسان کی صفات ہیں لیکن وہ صفات دائمی نہیں ہیں، وہ کچھ وقت کے لیے ہیں اور اس کے بعد وہ صفات ختم ہو جاتی ہیں. انسان کا علم ہے تو وہ علم ایک مخصوص وقت کے لیے، اس سے پہلے علم نہیں تھا. جب وہ اس نے پڑھا ہے تو وہ ایک عالم بن گیا. پہلے انسان جج نہیں تھا لیکن اس نے پڑھائی کی ہے تو پڑھائی کرنے کے بعد جج بن گیا. پہلے وہ حافظ نہیں تھا، اس نے قرآن مجید کا حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد وہ حافظ کہلایا، حفظ کرنے سے پہلے وہ حافظ نہیں کہلایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات کی ابتدا نہیں ہے، جس طرح انسان کی صفات کی ایک ابتدا ہوتی ہے. جس طرح پہلے انسان عامل نہیں تھا، اس نے عملیات سیکھی تو عملیات سیکھنے کے بعد وہ عامل بنا. تو اگر اس نے 2020 کے اندر عملیات سیکھنا شروع کی اور 2023 کے اندر وہ جا کے عامل بن گئے، تو 2020 سے جتنی پیچھے عمر اس کی گزری ہے تو اس کے ساتھ وہ صفت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ سن 2000 سے ہوئی ہے. تو اس سے پہلے اس کی وہ اندر وہ صفت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ابتدا تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اندر صفات آتی گئیں، ایک مخصوص وقت کے بعد کچھ صفات ہیں. اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، صاف کر لیں اس کو. سامع سمیع، سامع سمیع. سننے والا، سننے والا. ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے. سامع بھی سننے والے کو کہتے ہیں، سمیع بھی سننے والے کو کہتے ہیں. لیکن سامع جو صفت ہے یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں، جس طرح بھی میں بول رہا ہوں، میں سن نہیں رہا ہوں کسی کی بات اور آپ حضرات سن رہے ہیں. جب کلاس ختم ہو جائے گی تو آپ حضرات بولیں گے، پھر آپ سنیں گے نہیں. تو ایک انسان جس وقت ایک وقت میں بول رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بولنے کی صفت ہی اس کے ساتھ ہے، باقی صفات اس کے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے. جس طرح ابھی میں پڑھا رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہوں، ڈرائیونگ والی صفت میرے پاس ابھی نہیں ہے. ابھی میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو میں امامت نہیں کروا رہا، امامت والی جو صفت ہے، امام ہونے کی جو صفت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. بلکہ ابھی میرے پاس، میں بولنے کی میرے پاس صفت ہے اور میں بول رہا ہوں، اور یہ بولنا میرا ایک مخصوص وقت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح جو آپ کا سننا ہے یہ ایک مخصوص وقت کے لیے. آپ ہمیشہ نہیں سن سکتے، آپ ہمیشہ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کوئی بھی صفت ہے آپ اس کے اندر ہمیشگی اختیار نہیں کر سکتے. اس کا ایک مخصوص وقت تھا، اس کے اندر آپ نے وہ صفت سیکھی،
یا وہ صفت آپ کو ملی ہے اور اس صفت کا آپ نے استعمال کیا ہے، اس کے بعد وہ صفت آپ سے ختم ہو گئی ہے وقتی طور پہ۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ جو صفت ہے سامع کی یہ انسان کے لیے ہے۔ جو سمیع ہے، سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر وقت سنتی ہے، جس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک یہ سنتی ہے۔ ہر وقت جس وقت وہ چاہے وہ بیک وقت بول بھی سکتی ہے، بیک وقت سن بھی سکتی ہے، اور ہر وقت سن سکتی ہے۔ اور چاہے جتنا بھی شور ہو، کتنا ہی شور شرابہ ہو، اور کوئی بھی زبان ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سمیع ہے، جو یہ والا صیغہ ہے سمیع، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا معنی بعض یہ بھی کرتے ہیں ہمیشہ سننے والا ہے، اور اس کا معنی صرف سننے والا بھی کریں تو ہمیں الفاظ سے سمجھ آ جائے گی کہ سامع اور سمیع میں فرق یہ ہے کہ سامع جو ہے یہ جو صفت ہے یہ عارضی ہے، اور سمیع والی جو صفت ہے یہ ہمیشہ دائمی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو ہم سمیع نہیں کہہ سکتے، انسان کو ہم سامع کہیں گے۔ تو جو سمیع ہوتا ہے وہ سامع بھی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، انسان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو ہر سامع ہے وہ سمیع نہیں بن سکتا، لیکن ہر سمیع جو ہے وہ سامع بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اول نہیں ہے کہ کوئی مخصوص وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی نعوذ باللہ، یا مخصوص وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر طاقت حاصل کی، قوت حاصل کی، یہ ملکیت حاصل کی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی ابتدا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کسی کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کیسی ہوئی، تو اس بارے میں نہ ہی انسان اس چیز کا مکلف ہے کہ اس بارے میں سوچے، نہ ہی انسان اس چیز کا مکلف ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیق کرے، اس کے بارے میں ریسرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کا پتہ چل جائے۔ تو یہ انسانی شعور سے بالاتر ہے، اور اس کے اندر کھپنا یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے صرف یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفات، جس طرح میں نے یہ ذکر کی، سمیع اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بھی دائمی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر توحید کے 3 مراتب سامنے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی اکیلی ہیں، وہ بھی یکتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ بھی یکتا ہیں، ان میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے شروع کے اندر ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بار بار ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم و الہکم الہ واحد۔ اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالیں بھی ذکر کی ہیں، اور کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال ذکر کی ہے، مکھی کی مثال ذکر کی ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے 17ویں پارے کی آخری پیج پر جو آیت ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اللہ تعالیٰ مثال ایک ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو۔ وہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تم لوگوں کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرک کرتے ہو، جو مراتب میں نے 3 ذکر کیے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کسی کو شریک کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا تو ذات میں شریک کریں گے، صفات میں شریک کریں گے۔ تو اب کئی چیزیں ایسی ہیں
جو انسان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صفات انسان کی ہیں، حالانکہ وہ انسان کی صفات نہیں ہیں۔ جس طرح رزق دینے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اسی طرح جو داتا والی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی انسان کبھی بھی داتا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح گنج بخش کی جو صفات ہے تو یہ کسی پہ اعتراض مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایسی صفات ہیں جو انسانوں کے ساتھ خاص کی گئی، حالانکہ وہ انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قرآن کے اندر کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، وہ ان کی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی کا ذکر کیا، حالانکہ مکھی بہت چھوٹی چیز ہے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، صرف اکیلے بندے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، میں تو اکیلا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اکیلا ہوں اور میں تو ہر چیز کون کہہ کے اس کو پیدا کر سکتا ہوں، کون کہہ کے اس کو بنا سکتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں مجھے کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں کون کلمے کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کون ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے تاکہ اس کے شعور کے اندر، اس کی عقل کے اندر بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، تو یہ سارے جمع ہو جائیں پھر بھی یہ کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زبردست مثال دے رہے ہیں کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ یہ اتنے کمزور ہیں، یہ معبودان باطلہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز لے نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسلب، یہ مضارع ہے سلبہ کا، اور سلب کس کو کہتے ہیں کہ جس طرح میں ایک چیز ہے، اس طرح میں نے پکڑی ہوئی ہے اور اکرم صاحب اس کو کھینچتے ہیں چیز کو، یہ موبائل ہے، موبائل کھینچتے ہیں مجھ سے، تو اب یہ میں پکڑتا ہوں اور میرے ہاتھوں میں کمزوری آ جاتی ہے اور موبائل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو یہ اس کو سلب کہتے ہیں کہ اس نے چھین لیے۔ جس طرح چور آتے ہیں، ڈاکو آ گئے، انہوں نے موبائل چھین لیا، پیسے چھین لیے، تو اب جو چھیننے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاقتور ہے، اور جس سے چھینا گیا ہے وہ کمزور ہے، یعنی اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے چھین سکے، اس سے واپس لے سکے، تو اس کو سلب کہتے ہیں۔ یوں چھین لینا، تو مکھی بھی اگر ہمارا کوئی بسکٹ کا کوئی ٹکڑا سا پڑا ہوا ہے، اگر وہ اٹھا کے لے جائے، ہم سے مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے لے جائے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس مکھی کو روک لیں اور اس سے وہ لے لیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ہم اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو طالب ہے، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا کیسے کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مانگنے والا جو ہے یہ تو کروڑ پتی ہے، یہ تو جو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہل نہیں سکتا، وہ کروٹ نہیں لے سکتا، وہ کپڑے نہیں بدل سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، تو وہ تو مطلب اس قابل ہی نہیں ہے۔ مطلوب کی تو ہمیں کمزوری سمجھ آتی ہے، لیکن طالب کی کیسے کمزوری سمجھ آتی ہے کہ طالب کیسے کمزور ہے جو اس سے مانگ رہا ہے، جو ہل نہیں سکتا۔ تو جس طرح کفار مکہ بھی تھے تو وہ بھی ایسے لوگوں کو پکارتے تھے جو خود ہل نہیں سکتے تھے، خود کچھ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال ذکر کی کہ مطلوب تو کمزور سمجھ آتا ہے ہمیں، طالب کیسے کمزور ہے؟ تو طالب اس طرح کمزور ہے کہ اس کی عقل کمزور ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر یہ اس غیر اللہ کے پاس جا کر اپنے کم عقلی ہونے کی اور اپنے کم ظرف ہونے کی یہ مثال بن رہا ہے، اور اس پر یہ دلیل بن رہا ہے کہ یہ کم عقل ہے، اور کم عقل ہونے کی وجہ سے یہ کمزور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر لوگوں کو شریک کر کے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مضبوط اور عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زبردست ہے۔ طالب اور مطلوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ضعوفہ وہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔
لیکن اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قوی بھی ہوں اور میں زبردست بھی ہوں۔ انشاءاللہ شرک کے بارے میں اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج یہ عقیدہ توحید کے متعلق کچھ وضاحت تھی۔